پتہ نہیں وہ کون تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں فیکٹری سے نکلا۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی، 2 بجے ختم ہوتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور میرے پاس سائیکل تھی اور میں سائیکل پر ہی اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ راستہ بہت گنجان تھا۔ میں آیا تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا جو کہ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار آج تو بس آ ہی نہیں رہی، پلیز آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ راشد میرے ساتھ چل پڑا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ہماری سائیکل پنکچر ہو گئی۔ رات کے اس پہر ویران سڑک پر ہمیں کوئی پنکچر والی شاپ بھی میسر نہ تھی اور مجبوراً ہمیں پیدل ہی چلنا پڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نیکی کرنے گیا تھا اور اب خود بھی پریشان ہوں۔ خیر ہم دونوں چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ٹیکسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھا کہ رات کے اس پہر اس ویران راستے پر ٹیکسی کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمارا گاؤں شہر سے بھی کافی دور تھا اور وہاں دن میں بھی کبھی کبھار ہی ٹیکسی والے آتے تھے۔ رات کے اس وقت ٹیکسی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خیر میں سمجھا کہ شاید ہماری کوئی نیکی کام آ گئی، ورنہ اتنی دور تک ہمیں پیدل ہی جانا پڑتا۔ ہم نے ٹیکسی والے سے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا، میں دونوں سے 150 روپے لوں گا۔ ہم بہت خوش تھے کہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں ہمیں ایک تو ٹیکسی میسر آ گئی اور پھر اتنے کم پیسوں میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم نے اپنی سائیکل بھی ٹیکسی کی چھت پر رکھ لی۔ ٹیکسی چلنا شروع ہو گئی۔ ٹیکسی والے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس فیکٹری میں ایک بدرو رہتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہم زور سے ہنسے اور کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، بھلا بدرو کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ ڈرائیور بولا، اچھا تم سمجھتے ہو کہ بدرو ہوتی ہی نہیں ہے، سب قصے کہانیاں ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار ایسے ہی ہے۔ ٹیکسی والا بھی چپ ہو گیا اور ہم بھی۔ ہم نے ٹیکسی والے سے کہا کہ تم تو دن رات ٹیکسی چلاتے ہو، کیا تمہاری کبھی کسی بدرو سے ملاقات ہوئی؟ ٹیکسی والے نے کہا نہیں۔ راشد نے دوبارہ کہا، اگر تم نے آج تک بدرو نہیں دیکھی تو پھر ہم سے اس بدرو کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر ہم دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اچانک جاتے جاتے ٹیکسی ایک طرف کو مڑ گئی۔ ہم نے کہا کہ تم یہاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ پاس ہی میرا گھر ہے، مجھے گھر میں ایک کام ہے، بس اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بس تھوڑی ہی دور ہے۔ ہم بیٹھ گئے اور حیران بھی تھے کہ ادھر اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جاتے جاتے ٹیکسی روک دی اور کہا، نیچے اتر آؤ۔ ہم نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ ایک قبرستان تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ قبرستان میں گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بدرو اصلی میں بھی ہوتی ہے، خیالی کہانیاں نہیں ہیں۔ ابھی میں تم لوگوں کا خون پیوں گا۔ وہ کہتے ہی اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم اتنی تیز دوڑے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بہت دیر بھاگتے رہے
اور اپنی سائیکل کی بھی پرواہ نہ کی۔ بہت دوڑنے کے بعد ہم جب روڈ پر واپس آئے تو ہمیں ایک گاڑی مل گئی اور ہم اس میں بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ صبح ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ قبرستان گئے تو ہماری سائیکل وہاں موجود تھی جو ہم لے آئے اور وہاں کوئی بدرو نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی رات کے وقت کسی ٹیکسی میں نہیں بیٹھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور بدرو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہم کسی ٹیکسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی بدرو ہے اور ہمیں اس سے بہت خوف آتا ہے۔